اب یہ کتابوں میں لکھی ہوئی حدیثیں صحیح کہہ رہی ہیں یا حسین کا کردار صحیح بتا رہا ہے؟ آج کے مفتی کو حدیث کا پتا ہے، کیا کربلا میں نبی کے نواسے کو پتا نہیں تھا کہ حاکم کے خلاف قیام کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کنٹرڈکشن ہو جاتا ہے نا۔ اب ایسے لگتا ہے کہ دو الگ الگ شخصیات ہیں، ایک نبی کہہ رہا ہے اس طرح کرو، دوسرا نبی کہہ رہا ہے اس طرح کرو۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کا سب سے بڑا جو نبی ہے نا انسان کے لیے، وہ فرمایا حجت عقل ہے۔ اپنے عقل کو پرکھو اور فیصلہ کرو، آبا و اجداد کی تقلید سے باہر نکلو۔ اصول دین میں تقلید حرام ہے کہ رب بابا نے کہا اللہ ایک ہے تو میں نے مانا، علی امام ہے تو میں نے مانا، رسول نبی ہے تو میں نے مانا، نہیں، اصول میں تقلید حرام ہے۔ فرمایا تحقیق کرو، رب کو ماننا ہے اپنے عقل سے مانو، رسول کو ماننا ہے تو اپنے ذہن سے مانو، قیامت کو ماننا ہے تو اپنے ذہن سے مانو۔ تقلیدی عقیدے والوں کو خدا جنت میں نہیں بھیجے گا، تحقیق والوں کو خدا جنت میں بھیجتا ہے۔ کیونکہ اگر قیامت کے دن ایک ہندو کھڑا ہوا اور خدا نے کہا تو نے کس کی عبادت کی، کہ خدا میں نے بت کی عبادت کی، پوچھے گا تم نے بت پرستی کیوں کی، کہ خدا باپ کے کہنے پر۔ مسیحی کو لائے گا تم نے خدا کس کو مانا، میں نے عیسیٰ کو مانا، کس کے کہنے پر مانا، ماں باپ کے کہنے پر مانا۔ یا مسلمان بڑے فخر سے چوڑا ہو کے بولے گا تو نے کس کو خدا تجھے مانا، کس کے کہنے پر مانا، ماں باپ کے کہنے پر مانا۔ تو خدا کہے گا میں خدا عادل ہوں، اگر اس جواب کی بنیاد پہ تجھے جنت میں بھیجوں تو ہندو کو جہنم میں کیوں بھیجوں؟ اور اس جواب کی بنیاد میں اگر اسے جہنم میں بھیجوں تو تجھے جنت میں کیوں بھیجوں؟ پڑھو علی کا نہج البلاغہ، فرماتے ہیں خدا علی نے جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کی، جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کی، علی نے تیری عبادت اس لیے کی کیونکہ علی نے تجھے ہی لائق عبادت مانا۔ جب تک امت میدان تحقیق میں نہیں آتی اور میدان فطرت میں نہیں آتی۔ آج جنگ شیعوں کے ساتھ کیا ہے کہ شیعہ فطرت پہ کیوں چلتے ہیں؟ فطرت عاشق کمال، فطرت زوال کو پسند نہیں کرتی، فطرت عاشق پرفیکشن کی۔ اب میں نے کہا دلیل دے رہا ہوں، ایک بھی روایت نہیں ہو امیر المومنین کی امامت کے لیے، ایک بھی حدیث نہیں ہے، فرض کیجئے 5 منٹ کے لیے بھائی کوئی روایت نہیں، ہم اس بحث میں پڑھتے نہیں، بخاری میں کیا لکھا ہے، بہار میں کیا لکھا ہے، آپ کی کتابیں میری کتابیں، چھوڑ دو ان بحثوں کو۔ ایک بھی روایت امیر المومنین کے لیے نہیں، ایک بھی حدیث نہیں، ٹھیک ہے۔ رسول خدا کے بعد اکابر امت جتنے بھی اصحاب تھے سب کو بٹھاتے ہیں، عقل سے پوچھتے ہیں امام کیسے بننا چاہیے، رجوع کریں عقل کی طرف۔ عقل عاشق کمال ہے، عقل کیا ہے؟ عاشق کوئی بھی بندہ ہو، آپ پوچھئے۔ دیکھیے جتنی فلمیں بنتی ہیں، انگریز سائیکولوجی کو جانتا ہے، دا ہیومن سائیکولوجی، سائیکولوجی وہی فطرت انسان ہے۔ جتنی فلمیں بنتی ہیں، آپ نے کوئی ایسا ہیرو دیکھا جو مار کھا کے بھاگ جائے؟ بیٹ مین لے لو، آئرن مین لے لو، انڈیا کی لے لو، امریکہ کی لے لو، پاکستانی لے لو، ہیرو کیا ہوتا ہے؟ مارنے والا، دھاڑنے والا، ایک بندہ 100 کو گرا دیتا ہے۔ آپ کو پتا بھی ہے جھوٹ ہے لیکن آپ پسند کرتے ہو۔ ایک مکہ لگتا ہے 100 لوگ ادھر جا کے گرتے ہیں، آج تک کس مکے سے اتنے لوگ گرے، لیکن آپ کو اچھا لگتا ہے، سیٹیاں لوگ بجاتے ہیں۔ مجلس میں واہ واہ کرنے کا طریقہ الگ ہے، فلمیں دیکھنے والوں کی واہ واہ اپنی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فطرت بہادر کو پسند کرتی ہے۔ اسپائڈر مین کا کانسیپٹ وہ کانسیپٹ آف مہدی ہے نا، کہ ایک آئے گا پوری دنیا پہ غالب ہو جائے گا، یہ کانسیپٹ دیتے ہیں نا، منجی، بچانے والا۔ ایک ایسا آیا جس نے پورے شہر کے ولنز کو ختم کر دیا، جہاں کوئی غریب تھا، کوئی امیر تھا، کوئی فاسق تھا، سب کو گرایا، اور ایسا بندہ اس دیوار سے اس دیوار پہ کود رہا، اور اتنی طاقت کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کے عاشق بن جاتے ہیں۔ کہتے بابا ڈریس چاہیے تو اسپائڈر مین کا، بیٹ مین کا، آئرن مین کا۔ یہ کیوں عاشق بنا؟ اب آپ لاکھ بولو کہ مولانا میرا بچہ ڈریس لے رہا ہے، اسے ذرا اسلامی بنائیے، میں نے کہا بھائی یہ فطرت کے پیچھے جا رہا ہے، فطرت عاشق کمال ہے۔ اس بدبخت نے فلم میں سارا کمال اس کے اندر رکھ دیا ہے، کیریکٹر کے اندر ڈال دیا، تو فطرت کیا بنی؟ فطرت کی عاشق بنے گی نا، اسے بہادر ملے گا تو اس کا عاشق بنے گا۔ تو اس نے ہیرو کو، آج تک وہ ہیرو بزدل نہیں ہوتا، سارے بہادر۔ ولن کیا ہوتا ہے؟ ظالم، بیڈ کیریکٹر، ظلم کرنے والا، لوٹنے والا، مظلوموں کا حق کھانے والا۔ تو فطرت اس کی کیا بن جاتی؟ خود ولن، مطلب آپ کی فطرت بول رہی ہے ولن ہے، آپ کی فطرت بول رہی ہے ہیرو ہے۔ تو اب میں نے کہا کہ 4-5 بڑوں کو بٹھاؤ، فطرت سے پوچھو
کہ امام کیسے ہونا چاہیے. کوئی حدیث نہیں, کوئی روایت نہیں, کوئی قرآن کی آیت نہ ہو. 4-5 قبیلے کے بڑے بیٹھے, ہم نے کہا امام کیسے ہونا چاہیے. فطرت کہے گی اسے امام بناؤ جو حسب میں سب سے بہتر ہو, جو نسب میں سب سے بہتر ہو, جو شجاعت میں سب سے زیادہ ہو, جو علم میں سب سے زیادہ ہو, جو کسی میدان کو نہ چھوڑنے والا ہو, جو شب ہجرت موت کے بستر پہ سونے والا ہو, جس کے بچے حسن و حسین جیسے سیدہ و شباب اہل جنات, جس کی زوجہ سیدت و نساء العالمین, جس کی ولادت ہو تو اللہ کے گھر میں, شہادت ہو تو اللہ کے گھر میں, جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ سارے مہینوں سے افضل, جس رات میں شہادت ہوئی لیلۃ القدر وہ ساری راتوں سے افضل, اور اس رات کی جس نماز میں شہادت ملی وہ ساری عبادتوں سے افضل, اور 5 نمازوں میں جو افضل تھی وہ نماز صبح میں شہادت ملی, اور اس نماز کے جس رکن میں شہادت ملی سجدہ وہ سارے ارکان سے افضل.